اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس آشنائی با علوم قرآن۔ ہمارا یہ درس ایک اہم موضوع کے متعلق آج شروع ہو رہا ہے۔ آج شعبان المعظم کی پہلی تاریخ، شعبان المعظم پہلی تاریخ 1442 ہجری اور 15 مارچ۔ یہ درس جس ترم میں شروع ہو رہا ہے کسی مصلحت کے تحت ذرا تاخیر سے شروع ہوا، لیکن کوشش یہ رہے گی کہ کچھ دروس جبرانی کے عنوان سے مطالب پیش کیے جائیں تاکہ جب ترم کا اختتام ہو تو اس وقت متن درسی مکمل ہو سکے۔ درس کا عنوان ہے آشنائی با علوم قرآن۔ اہم موضوع ہے اور اس موضوع پہ مختلف کتابیں تحریر کی گئی ہیں علوم قرآن کے عنوان سے، لیکن ہم یہاں پر مدرسے کی ہدایات کے مطابق اور مدرسے کی رہنمائی کے مطابق اور خواہش کے مطابق استاد صادقیان کی کتاب کو محور درسی قرار دے رہے ہیں۔ البتہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اسی کتاب سے باتیں بیان ہوں، کچھ اضافی باتیں بھی دوسری کتابوں کے خلاصے کے طور پہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی، لیکن کوشش یہ رہے گی کہ جب امتحان ہو تو محور امتحان اسی کتاب کو قرار دیا جائے۔ بہرحال بہت اہم موضوع ہے۔ درس ہمارا شروع ہو رہا ہے خواہران جامعۃ الفاطمہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ البتہ چونکہ یہ آن لائن درس ہے، ریکارڈڈ درس ہے، لہٰذا دوسرے برادران اور خواہران بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، مگر اصل ہمارے مخاطب یا مخاطبین یا مخاطبات کے عنوان سے خواہران جامعۃ الفاطمہ دہلی۔ میں آپ سب کی خدمت میں شعبان المعظم کی مختلف مناسبتوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد کہتا ہوں۔ خواہران، بہت اچھا دن ہے آج درس کے آغاز کے عنوان سے کہ آج عالم غیر معلمہ جناب زینب کبریٰ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ خاص مبارکباد شہزادی کی آمد کے سلسلے سے آپ خواہران کی خدمت میں۔ مسلسل ادھر کچھ مشغولیات رہیں، پروگرام رہے، جس کی وجہ سے میری آواز کچھ گرفتہ ہے، جس کے لیے میں پہلے ہی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ دروس بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ اور کچھ ایسی جگہوں پہ کئی بار مجھے سفر کے دوران ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے اور درس بھیجنے پڑتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ جہاں کچھ ایکسٹرا آوازیں آ سکتی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اصل آواز آپ تک پہنچے گی وہ انشاءاللہ کلیئر رہے گی، واضح رہے گی، تو آپ کو ہمارے مطالب سمجھنے میں اور اپنے ذہن میں محفوظ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ درس علوم قرآن کے عنوان سے ہو رہا ہے، اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ درس اس وقت شروع ہو رہا ہے کہ جب اس درس کی نہ صرف یہ کہ مدرسوں میں طالبات اور طلاب کے لیے بلکہ عوامی سطح پر بھی ضروری ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ اس درس کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے، درس قرآن۔ چونکہ وسیم لعنتی البتہ اس کے شناختی کارڈ پہ چاہے رضوی لکھا ہو، مگر ہماری نظر میں اس کی شناخت رضوی کے عنوان سے نہیں بلکہ لعنتی کے عنوان سے ہے۔ فیملی نیم ہم اس کا لعنتی سمجھتے ہیں۔ وسیم لعنتی نے جو مسلسل یکے بعد دیگرے جسارتیں کرتا رہا، پہلے لکھنؤ شہر کے بعض علماء کی مخالفت کی، جس پہ ہماری قوم بیدار نہ ہوئی، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ بعض لوگوں نے علماء دشمنی یا اپنے حریف کی دشمنی کی بنیاد پر اس کا ساتھ بھی دیا، اور ہندوستان کے مختلف جگہوں پر بعض لوگوں نے اس کو اچھے لفظوں سے یاد کیا۔ لیکن جسارت بڑھی جب علماء کی توہین کر چکا تو مراجع کرام کے خلاف زبان کھولی اس نے، پھر بھی قوم بیدار نہ ہو سکی، یہاں تک کہ اس نے عائشہ نامی فلم بنانے کا اعلان کر کے اصل میں عائشہ کی نہیں بلکہ رسول اکرم کی توہین کرنے کی کوشش کی، شیعہ سنی فسادات پھیلانے کی کوشش کی، جو بہت نازیبہ حرکت ہے۔ یہاں بھی لوگ بیدار نہ ہو سکے تو گستاخی کی انتہا کر دی اور توہین ربانی، توہین کتاب الہی تک پہنچ گیا، اور قرآن کی بعض آیات کو قرآن سے نکالنے کی
بات کرنے لگا، سپریم کورٹ میں عرضی دینے کی بات کرنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ وائلنس اور دہشت گردی کو العیاذ باللہ یہ کتاب بڑھاوا دیتی ہے، اور 3 خلفاء کا نام لے کر کے یہ کہتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید میں یہ 26 آیتیں ایڈ کی ہیں اپنی توسیع حکومت کے خیال سے اور غرض سے۔ اس طرح کی اور بہت سی باتیں، نازیبا باتیں، مدرسوں کو اس نے بتایا کہ ان قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے مدرسے میں لوگ آتنکوادی پیدا ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے بے بنیاد اور رکاکت آمیز بیانات کہ جس کو نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، مگر نقل کفر باشد کے عنوان سے ہم نے اس کے بعد کو آپ کی خدمت میں دہرا دیا۔ بہرحال تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس موقع پر ضروری یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ علوم قرآن اور عظمت قرآن کے متعلق گفتگو کی جائے، لوگوں کو بات بتائی جائے، لوگوں تک بات منتقل کی جائے۔ میں ممبروں سے مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں، اور آپ کو شاگردہ کے عنوان سے میں پہلے ہی درس میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا۔ اگر آپ مجھے اہل سمجھیں اس بات کا کہ واعظ اور نصیحت کر سکتا ہوں، تو نصیحت کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جہاں جہاں جائیں، جس سے بھی گفتگو کریں، چونکہ آپ سب معلمِ مکتب جعفری ہیں، لہٰذا اپنی گفتگو میں، اپنی تقریروں میں، اپنے بیانات میں قرآن کے متعلق زیادہ سے زیادہ بات کیجیے، تاکہ وسیم لعنتی اور اس کے پشپناہوں جیسے افراد کو منہ کی کھانی پڑے۔ بہرحال ایسے ایام میں کہ جب وسیم لعنتی کا قرآن کے خلاف فتنہ پھیل چکا ہے، ہمیں خوشی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس درس کا آغاز کر رہے ہیں جو قرآن سے متعلق ہے۔ قرآن مجید کے متعلق بہت سی باتیں انشاءاللہ آگے چل کے ہوتی رہیں گی، کیونکہ قرآن سے ریلیٹڈ گفتگو ہی کا یہ درس ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جو آگے چل کر کے شاید میں پیش بھی کروں، کہ قرآن اور ہو سکتا ہے تفصیل سے پیش کروں، چونکہ آگے اس سے مطابق اور اس سے مناسب باتیں آ رہی ہیں۔ لیکن میں چونکہ آج میں نے گفتگو مقدمے کے عنوان سے شروع کی اور وسیم لعنتی کا نام آ گیا ہے، لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا اور آپ کا کام ہے قرآن کا دفاع کرنا، حفظ قرآن یا تحفظ قرآن کے عنوان سے اپنی کوششیں کرنا، وسیم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے صحیح پیہم کرنا۔ وہ مرتد جو مرتد فطری ہے، جس کی معافی بھی ممکن نہیں ہے، جس کی توبہ بھی ممکن نہیں ہے۔ امام خمینی نے توہین رسالت کرنے والے اور اسلام سے باہر ہو جانے والے سلمان رشدی کو توبہ کی اور معافی کی مہلت نہیں دی تھی، موقع نہیں دیا تھا، بلکہ قتل کا فتویٰ فوراً صادر کیا تھا، اس لیے کہ جو مسلمان رہتے ہوئے مرتد ہو جائے تو وہ مرتد ایسا ہوتا ہے جس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے، اور اس کی معافی قبول کے لائق نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ یہی مرحلہ وسیم لعنتی کا بھی ہے، چونکہ یہ خاندانی اعتبار سے پہلے مسلمان تھا اور اب کافر ہو گیا ہے، لہٰذا یہ مرتد جو پہلے یہ بھی کہہ چکا ہے کہ مجھے جلایا جائے، مجھے دفنایا نہ جائے، بیانات بدلتا رہتا ہے اپنے کافر خداؤں کو خوش کرنے کے لیے، یہ مرتد چونکہ مرتد فطری ہے، لہٰذا واجب القتل ہے، اور ایسے انسان کی معافی ممکن نہیں ہے۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں اس کے خلاف اپنی کوشش جاری رکھنی ہے، مگر ہاں جہاں تک قرآن کی بات ہے، وسیم جیسے لوگوں کی کوششوں سے قرآن کی نہ عظمت پہ کوئی آنچ آئے گی، نہ قرآن میں کوئی تحریف واقع ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جس خدا نے قرآن کو بھیجا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے، اسی خدا نے یہ اعلان فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے علی علی کرنے سے، حسین حسین کرنے سے نہ علی کی عظمت بڑھے گی نہ حسین کی عظمت بڑھے گی، بلکہ ہماری عقیدت ثابت ہوگی، ہماری عظمت ثابت ہوگی، اور ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اپنی دینداری کا اور اپنے شیعہ ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اگر قرآن کی حفاظت میں بولتے ہیں، قرآن کی حفاظت میں کام کرتے ہیں، تو قرآن تو ہمارا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم اپنے عقیدے کو ثابت کرتے ہیں اور اپنی قرآن کے تئیں اور صاحب قرآن کے تئیں اور منزل قرآن کے تئیں وفاداری کو اور ایمانداری کو ثابت کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا فریضہ ہے
کہ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں اور جہاں بھی قرآن کے خلاف کام ہو وہاں ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، جو جہاں بھی ہے قرآن کے حمایت میں، قرآن کے دفاع میں کام کرے۔ اب اس سلسلے میں میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ ہم حفاظت کریں گے، اور ساتھ میں قرآن مجید میں چیلنج موجود ہے، اور اس چیلنج کو تحدی کہتے ہیں۔ میں تحدی کے حوالے سے کچھ باتیں ابھی بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ مقدمتاً کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں، مگر جو نظر پڑتی ہے گھڑی پہ تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے درس کا جو محدود ٹائم ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے آج کے درس کا، لہٰذا اس سلسلے میں گفتگو اگلے درس میں آگے بڑھاؤں گا۔ آج میں علوم قرآن کے متعلق صرف 2-3-4 کتابوں کا ذکر کر دیتا ہوں، اور عظمت قرآن کے عنوان سے جو مقدمتاً باتیں پیش کر رہا تھا وہ انشاءاللہ اگلے جلسے میں بیان کروں گا۔ قرآن مجید کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں، علوم قرآن کے عنوان سے جو کتابیں تحریر کی گئی ہیں، اس میں صاحب کتاب نے بھی ذکر کیا ہے، علامہ محمد جواد بلاغی کی کتاب مقدمہ تفسیر آلاء الرحمن ہے۔ یہ اصل میں کتاب نہیں ہے علوم قرآن کے عنوان سے، لیکن آلاء الرحمن جو تفسیر ہے اس کا مقدمہ ہے، جس میں ساری تفصیلات علوم قرآن کی پیش کی گئی ہیں۔ اور کیا کہنا امام الرسول آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ کا، سید ابوالقاسم الخوئی، ان کی کتاب البیان فی تفسیر القرآن ہے۔ اس کو میں ابھی یہیں پہ چھوڑتا ہوں، الگ سے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں اگلے یا اس کے بعد والے جلسے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ البیان کا صرف نام ذکر کر کے آگے بڑھ جانا یہ اس باب میں ناانصافی ہے جو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ محمد حسین طباطبائی بڑے عظیم مفسر اور جن کو مفسر اعظم کہا جاتا ہے، اور تفسیر المیزان کے رائٹر، ان کی کتاب قرآن در اسلام یہ بھی قابل غور ہے۔ محمد ہادی معرفت کی بہت مشہور کتاب ہے التمہید فی علوم القرآن۔ محمد ہادی معرفت کی جو یہ کتاب ہے یہ حوضوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا درس دیا جاتا ہے، التمہید فی علوم القرآن۔ اگر آپ کو دستیاب ہو، ملے تو آپ ضرور ایک بار اس کا مطالعہ کریں۔ شہید سید محمد باقر حکیم کی، جن کو صدام کے خاتمے کے بعد عراق جانے کے بعد دہشت گردانہ حملے میں شہید کر دیا گیا تھا، ایران سے عراق جب گئے تھے، سید محمد باقر حکیم یہ آیت اللہ محسن حکیم کے صاحبزادے تھے مرجع وقت کے۔ ان کی کتاب علوم القرآن ہے، یا دکتر داؤد العطار کی کتاب موجز علوم القرآن ہے، اور ڈاکٹر محمود رامیار کی تاریخ قرآن ہے، محمد عبدالعظیم زرقانی کی مناہل العرفان فی علوم القرآن ہے، اور ڈاکٹر صبحی صالح کی کتاب مباحث فی علوم القرآن ہے۔ یہ کتابیں وہ کتابیں ہیں کہ جو علوم قرآن کے موضوع پر لکھی گئی ہیں، ان کو اور دوسری بعض کتابوں کو جن کا آپ کی کتاب میں ابھی فی الحال اس فہرست میں ذکر نہیں ہے، مثلا استاد جواد آراستہ کی علوم القرآن، اور اسی طریقے سے بعض کتابیں آشنائے بعلوم القرآن کے عنوان سے تحریر کی گئی ہیں۔ ان ساری کتابوں کے نام آپ محفوظ کیجیے اپنے ذہن میں۔ ان میں سے جو کتاب اویلیبل ہو، دستیاب ہو، اس میں سے کم فہرست کی حد تک، اور جلدی اس کے جو ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں، یعنی خلاصے ہوتے ہیں، چکیدہ مطالب ہوتے ہیں، اس کے مطالعے تک اپنی ہمت کو آگے بڑھائیے اور اس کا مطالعہ کیجیے۔ یہ کتاب جو میں نے ابھی نام لیے ہیں، ان کتابوں کا نام آپ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ میں ایسے اساتذہ میں سے ہوں، اگر آپ کے لیے میں استاد کہے جانے کے قابل ہوں تو میں یہ کہوں گا، میں اپنے درس کو کتاب کے سلسلے سے محور عطا کرتا ہوں، لہٰذا کتابوں بہت زور دیتا ہوں میں، آشنائی باسامی کتاب، مصنفین کتاب، لہٰذا آپ لوگ ان ساری کتابوں کو مصنفین کے نام کے ساتھ یاد کیجیے گا۔ امتحان میں سوال آنے کے بہت امکانات ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔